الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علیک یا سید الانبیاء والمرسلین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام احباب، میرے سننے والے، میرے دیکھنے والے، آپ تمام کی خدمت میں میرا عاجزانہ سلام عرض ہے۔ آپ جواب میں وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہہ دیجیے۔ وہ احباب جو رزق میں اضافہ چاہتے ہیں، جو یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے رزق میں ہر قسم کی جو تنگی پائی جاتی ہے وہ دور ہو جائے، اور یہ بھی چاہتے ہیں کہ رزق میں بے پناہ برکت ہو، پیسہ زیادہ ملے اور رزق حلال ملے، جو ہمارے معاملات کے حل کے لیے کافی ہو، جو اتنا ہو کہ ہم اپنے معاملات کو چلا سکیں۔ کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جن کی نیت یہ ہوتی ہے، وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے پاس وافر مقدار میں، کثیر مقدار میں دولت ہو، رزق ہو، تاکہ ہم اپنے معاملات کے ساتھ ساتھ اپنے عزیز و اقارب، اپنے بہن بھائیوں، اپنے عزیز رشتہ داروں کی مدد بھی کر سکیں۔ تو آج آپ کی خدمت میں ایک ایسا بہترین عمل میں لے کر حاضر ہوا ہوں، انشاءاللہ عز و جل۔ ایک عمل ہوگا درود پاک کا عمل، اور ایک ہوگا وظیفہ۔ تو آپ نے ویڈیو کو شروع سے آخر تک انتہائی توجہ سے، انہماک سے دیکھنا ہے، تاکہ وظیفہ بھی اچھے طریقے سے آپ کو سمجھ آ جائے، اور جو اس میں شرائط ہیں، جو اس میں ضروری چیزیں ہیں، وہ بھی آپ کو اچھے طریقے سے سمجھ میں آ جائیں۔ کتاب مصباح الظلام میں ہے کہ حضرت ابو حفص رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، میں مدینہ منورہ حاضر ہوا۔ ایک وقت ایسا آیا کہ کھانے کو کچھ نہ تھا، بھوک سخت لگی ہوئی تھی، اور دیکھتے ہی دیکھتے 15 دن گزر گئے، اور 15 دن میں بھوکا رہا۔ جب میں زیادہ نڈھال ہو گیا تو میں نے اپنا پیٹ روزہ مقدسہ کے ساتھ لگا دیا، اور کثرت سے اپنے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے درود پاک پڑھنے لگا، اور عرض کی، یا رسول اللہ، اپنے مہمان کو کچھ کھلائیے، بھوک نے نڈھال کر دیا ہے۔ وہیں پر اللہ تعالیٰ نے مجھ پر نیند غالب کر دی، اور کیا دیکھتا ہوں کہ خواب کے اندر سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی زیارت سے مشرف ہوا سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دائیں جانب، اور حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے بائیں جانب ہیں، اور حیدر کرار سامنے ہیں۔ مجھے مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ نے بلایا اور فرمایا، اٹھ، سرکار تشریف لائے ہیں۔ میں اٹھا اور دست بوسی کی۔ آقائے دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے مجھے روٹی عنایت فرمائی۔ میں نے آدھی روٹی کھا لی اور آنکھ کھل گئی۔ میں بیدار ہوا تو آدھی روٹی میرے ہاتھ میں تھی۔ صلی اللہ تعالی علی حبیبہ المصطفیٰ و رسولہ المجتبیٰ وعلی آلہ و اصحابہ وسلم۔ تو آپ نے سماعت فرمایا کہ درود پاک کی برکت سے کیسے اللہ تعالیٰ نے غیب سے اسباب پیدا فرما دیے۔ تو یہی وہ درود شریف ہے جو اولیاء اللہ اور پہلے کے وزراء، وزیر اعظم حضرات، قاضی حضرات پڑھا کرتے تھے، اور اس کی برکت سے وہ تمام معاملات کو اچھے طریقے سے پورا کیا کرتے تھے۔ تو آج اگر ہم بھی درود پاک کی کثرت کریں
تو یہ فضائل، یہ برکات ہمیں بھی مل سکتی ہیں۔ ایک وظیفہ درود شریف کا ہے 313 مرتبہ فجر کی نماز کے بعد، اور اس دوران آپ نے کسی سے گفتگو نہیں کرنی۔ اور جو دوسرا وظیفہ ہے وہ ایک قرآنی وظیفہ ہے، اور یہ وظیفہ بھی بزرگان دین کا بتایا ہوا ایک ایسا عمل ہے کہ ہمارے بزرگان دین اولیاء اللہ اپنے معمولات کے اندر اس وظیفے کو شامل رکھتے تھے، اور یہ وظیفہ ہے سورہ واقعہ کا وظیفہ۔ جی ہاں، انتہائی بہترین وظیفہ۔ اگر آپ کے رزق میں بندش ہے، آپ کے رزق کے اندر فراوانی نہیں ہے، اور بندش کے معاملات انتہائی سخت ہو چکے ہیں، اور ایک عرصہ ہو چکا ہے کہ بندش نہیں کھل رہی، تو آپ جس مقام پر ہیں، جہاں پر آپ جاب کرتے ہیں، جہاں پر آپ کی فیکٹری ہے، جہاں پر آپ کا کارخانہ ہے، یا اگر آپ بے روزگار ہیں تو اپنے گھر میں سورہ واقعہ کو عشاء کی نماز کے بعد آپ نے پڑھنا ہے۔ اور اگر آپ کہیں جاب کر رہے ہیں، کسی بھی مقام پر بیٹھے ہوئے ہیں گھر کے علاوہ، تو آپ دن کے وقت سورہ واقعہ کو پڑھ لیں۔ انشاءاللہ عز و جل آپ دیکھیں گے کہ دنوں کے اندر آپ کے رزق کے معاملات کھلنا شروع ہو جائیں گے، آپ کا کام چلنا شروع ہو جائے گا۔ آپ کے اگر جاب نہیں ہے تو جاب کے معاملات بھی درست ہو جائیں گے۔ یہ انتہائی مجرب وظیفہ ہے، بزرگان دین کے اعمال میں یہ وظیفہ شامل رہا ہے، اور یہ وظیفہ ہم تک پہنچا ہے، اور آپ نے اس وظیفے کو شروع سے آخر تک یقیناً توجہ سے سنا ہوگا۔ ان دونوں وظائف کو آپ کریں۔ جو سورہ واقعہ کا وظیفہ ہے اس کے شروع آخر میں 3 بار درود شریف لازمی پڑھیں، اور صدقہ خیرات کرنے کی بھی اپنی عادت بنائیں کہ صدقہ خیرات بھی انسان کے معاملات کو درست کر دیتا ہے۔ اللہ عز و جل سے ہم دعا کرتے ہیں جو بیان کیا اس کے اوپر خود بھی عمل کرنے اور دیگر احباب تک ثواب جاریہ کی نیت سے پہنچانے کی سعادت نصیب فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ روحانی علاج یا استخارہ کے لیے اگر آپ رابطہ کرنا چاہ رہے ہیں تو میرے نمبرز پر آپ کسی بھی وقت مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ کارڈ کا عمل اگر آپ کروانا چاہ رہے ہیں، آپ کے رزق میں بندش ہے، آپ کی اولاد میں بندش ہے، یا آپ کی شادی میں رکاوٹ ہے، ایک عرصہ ہو چکا شادی کا سلسلہ نہیں بن رہا، تو آپ اپنی بندش کی کارڈ بھی ہم سے کروا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ استخارہ بھی اگر آپ کروانا چاہتے ہیں تو آپ ہم سے کسی بھی وقت رابطہ کر سکتے ہیں، انشاءاللہ عز و جل آپ کی مکمل رہنمائی کی جائے گی۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے جو بیان کیا عمل کرنے، اور اس میں جو غلطیاں ہیں معاف فرمائے اللہ تعالیٰ، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔